السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید جاوید حسن جماعت اسلامی ہند بہار اور اس کی ذیلی تنظیموں کی اپریل 2021 کی مخصوص سرگرمیوں کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مریضوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے شروع کی گئی مفت آن لائن کاؤنسلنگ، مضبوط خاندان مضبوط سماج اور استقبال رمضان کے لیے منعقد کیے گئے کئی پروگرام، ادارہ ادب اسلامی کی جانب سے آراستہ کی گئی شعری نشست اور چلڈرن سرکل کے بچوں کے درمیان کرائے گئے مقابلہ جاتی پروگرام۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم شعبہ خدمت خلق، شعبہ دعوت، شعبہ خواتین، شعبہ تزکیہ و تربیت، ادارہ ادب اسلامی اور چلڈرن سرکل کی سرگرمیوں پر نظر ڈالیں گے۔ جماعت اسلامی ہند بہار، ایسوسی ایشن آف مسلم ڈاکٹرز اور دیگر فلاحی تنظیموں کے مشترکہ زیر اہتمام آن لائن مفت میڈیکل کاؤنسلنگ شروع کی گئی۔ اس سروس سے 25 سے زیادہ ڈاکٹرز جڑے تھے۔ امیر حلقہ مولانا رضوان احمد اصلاحی نے کہا کہ کووڈ-19 کی موجودہ صورتحال میں خدمت خلق کے اس کام میں خواتین کے ساتھ ساتھ برادران وطن نے بھی انسانی جذبے سے تعاون کیا۔ جماعت اسلامی ہند سمستی پور کی جانب سے بھی ڈاکٹروں کی اس طرح کی سروس شروع کی گئی۔ اس سے 10 سے زیادہ ڈاکٹرز اور والنٹیئرز جڑے تھے۔ دوسری جانب موتیہاری کے بلوہ واقع مکی محلہ میں جماعت اسلامی ہند موتیہاری کی جانب سے آکسیجن سلنڈر لگوایا گیا۔ آکسیجن سلنڈر سے کئی مریضوں کی ضرورتیں پوری کی گئیں۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام پورے بہار میں ضرورت مندوں کے درمیان رمضان کٹس تقسیم کیے گئے۔ اسی کڑی میں جماعت اسلامی ہند موتیہاری کی جانب سے شہر کے نادار اور مسکین روزہ داروں کے درمیان 110 رمضان کٹس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر امیر مقامی جناب عبدالرشید برق نے خدمت خلق کے شعبہ میں کیے گئے جماعت اسلامی کے کاموں سے لوگوں کو واقف بھی کرایا۔ وہیں گیا میں 75 ضرورت مند لوگوں کے درمیان رمضان کٹ کی تقسیم کی گئی۔ ارریہ ضلع کے پلاسی تھانہ علاقے کے کبھیا گاؤں میں امیر مقامی جناب ارشد حسین کی قیادت میں ایک ٹیم نے دورہ کیا۔ یہاں ایک دردناک حادثہ میں 6 بچوں کی جھلس کر موت ہو گئی تھی۔ جماعت اسلامی ہند ہارون نگر کی جانب سے پٹنہ واقع سائنس کالج کے پاس ایک کینوپی لگا کر دعوتی لٹریچر تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر وطنی بھائیوں کو قرآن کا نسخہ اور کتابچہ بھی پیش کیا گیا۔ پورنیہ ضلع کے سدھویلی یونٹ میں خواتین کا اجتماع ہوا، جس میں استقبال رمضان کے عنوان پر بھی گفتگو ہوئی۔ دوسری جانب GIO بیتیا کی جانب سے مضبوط خاندان مضبوط سماج کے فالو اپ پروگرام کے تحت جہیز ایک لعنت کے عنوان سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں حلقہ خواتین کی ارکان کی بھی نمائندگی رہی۔ اس موقع پر GIO کی ناظمہ محترمہ شفق ناز تنویر اور ناہیدہ پروین نے جہیز کی رسم پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس پروگرام کے دوران ISC میں کامیاب ہوئی GIO کی طالبات کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ وہیں جماعت اسلامی ہند کٹیہار یونٹ کی جانب سے مضبوط خاندان مضبوط سماج کے فالو اپ پروگرام کے تحت 3 روزہ مہم چلائی گئی۔ مہم کے دوران بارات کی رسم ختم کر کے نکاح کو مسجد میں انجام دینے اور لڑکی والوں سے جہیز کے نام پر پیسہ یا سامان نہ لینے پر زور دیا گیا۔ سپول کے پھولکا ٹولہ میں جماعت اسلامی ہند کی مقامی یونٹ کی جانب سے ایک اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس سے ناظم علاقہ کوسی جناب منت اللہ صدیقی نے خطاب کیا۔ مدھوبنی واقع جامع مسجد نذرہ میں ضلع کا سہماہی تربیتی پروگرام ہوا، جس کا موضوع مضبوط خاندان مضبوط سماج اور استقبال رمضان تھا۔ اس پروگرام سے ڈاکٹر شہناز بیگم، مولانا جمیل قاسمی، جناب نجم الہدا ثانی، مولانا مرتضی قاسمی، جناب عمار یاسر، جناب امان اللہ امان اور ناظم ضلع جناب غلمان صدیقی سمیت کئی لوگوں نے خطاب کیا۔ بیتیا میں جماعت اسلامی کی مقامی یونٹ، حلقہ خواتین، GIO اور SIO کا مشترکہ تربیتی اجتماع ہوا۔ امیر مقامی جناب حسن معاویہ ندوی کے زیر نگرانی ہوئے اس اجتماع کے موقع پر رمضان کی تیاری کیسے کریں اور اصلاح معاشرہ پر اظہار خیال کیا گیا۔ مہم مضبوط خاندان مضبوط سماج کے فالو اپ پروگرام پر بھی گفتگو ہوئی۔ جماعت اسلامی ہند سمستی پور کا بھی ہفتہ وار اجتماع ہوا، جس میں رمضان کی فضیلت اور خود احتسابی پر خصوصی طور سے گفتگو ہوئی۔ سمستی پور واقع نور گنج، ناگر بستی، دھرم پور اور ڈرہیا بلار میں استقبال رمضان کے موضوع پر ایک پروگرام ہوا۔ اس موقع پر امیر مقامی جناب توقیر اختر، سابق امیر مقامی جناب عبدالرف فلاحی اور مولانا مقیم دانش ندوی نے ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت پر گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم منصوبہ بند طریقے سے رمضان کا استقبال کریں اور اسے ایک مہم کے طور پر منائیں، تاکہ ہماری باقی 11 ماہ کی زندگی بھی اسی نقش قدم پر چلے۔ اس پروگرام میں مرد و خواتین دونوں نے شرکت کی۔
بھوجپور ضلع کے تحت جماعت اسلامی پیرو کی جانب سے بھی استقبال رمضان کے عنوان سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر شرکاء کے بیچ رمضان سے متعلق کتابچے اور فولڈر تقسیم کیے گئے۔ گیا واقع اقبال نگر میں استقبال رمضان پر ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں نزول قرآن اور رمضان کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔ تقریب میں کثیر تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ فارغت گنج واقع محبوب نگر مسجد میں استقبال رمضان پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام سے ناظم علاقہ مولانا عابد فلاحی اور امیر مقامی جناب رضوان خان نے خطاب کیا۔ جماعت اسلامی ہند کٹیہار یونٹ کی جانب سے بھی جامع مسجد رامپارہ میں استقبال رمضان پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ناظم ضلع جناب قمر الحسن، امیر مقامی جناب ایوب، جناب شہباز عالم اور جناب اکرام الحق نے ماہ رمضان کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ سیوان میں بھی استقبال رمضان پروگرام ہوا۔ اس موقع پر ناظم علاقہ ترہت جناب نور اللہ خان نے استقبال رمضان پر سیر حاصل گفتگو کی۔ بعد ازاں حلقہ خواتین کی ہوئی نشست میں بھی رمضان کی تیاریوں پر خصوصی گفتگو ہوئی۔ موتیہاری واقع اردو لائبریری میں ادارہ ادب اسلامی کی جانب سے ایک شعری نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں کئی شعراء نے اپنے کلام پیش کیے۔ سمستی پور کے شاہ پور بگھونی واقع مسجد عبداللہ بن زبیر میں چلڈرن سرکٹ کے بچوں کے درمیان اسلامی کوئز، تقریر اور حفظ حدیث کا مقابلہ جاتی پروگرام ہوا۔ اپنی افتتاحی گفتگو میں امیر مقامی جناب شبیر احمد، مولانا توقیر احمد فلاحی، جناب جمیل پرواز اور جناب ابوالفتح عرفان نے علم کی ضرورت، اہمیت اور افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ علم سے ہی دین آئے گا اور دنیا بھی سنورے گی۔ اس موقع پر مقابلہ کے کامیاب بچوں کو سند اور انعامات سے نواز کر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ ناظرین، یہ تھی اپریل 2021 کی جماعت اسلامی ہند بہار اور اس کی ذیلی تنظیموں کی مخصوص سرگرمیاں۔ امید ہے ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کر لیں۔ ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی ضرور کریں۔ اپنے کمنٹس درج کریں، آپ کے کمنٹس ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ مئی مہینے کی سرگرمیوں کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔